خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم سورت سورۃ الرحد یعنی 13ویں سورت اس پر کچھ بات کریں گے۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ خود یہی بابرکت متن ہے۔ یہ اپنی آیات کے اثر اور گہرائی کے لیے جانی جاتی ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جو بنیادی پیغامات ہیں نا ان کو سمجھا جائے جیسا متن میں بیان ہوا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ جی بالکل۔ سورۃ الرعد میں کئی بڑے اہم موضوعات ہیں، جیسے اللہ کی قدرت وہ تو لامحدود ہے، پھر وحی کی سچائی، کائنات میں نشانیاں، اور ایمان لانے یا نہ لانے کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، ایک پوری تصویر بنتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے ہی جہاں کتاب کی سچائی کا اعلان ہے۔ جی میں تلاوت کرتا ہوں۔ تلاوت: الف لام میم را تلک آیات الکتابی والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یعنی یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، مگر اکثر لوگ ہیں کہ مانتے نہیں۔ جی ہاں، یہ آیت ایک طرح سے بنیاد رکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بھئی مسئلہ پیغام کی سچائی میں نہیں ہے، اصل بات لوگوں کا قبول نہ کرنا ہے۔ اور فوراً بعد ہی آپ دیکھیں گی کہ کائنات کی نشانیوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اچھا، گویا دلیل دی جا رہی ہے کہ بھئی جس نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہی یہ پیغام دے رہا ہے، تو پیغام بھی اتنا ہی سچا ہے جتنی یہ کائنات۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں پہلے بڑے موضوع کی طرف لے آتا ہے، یعنی تخلیق میں اللہ کی قدرت اور نشانیاں۔ سورت فوراً ہی کائنات کی بڑائی اور اس کے نظم و ضبط پر بات کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 سننے ذرا، یہ تو واقعی کمال ہے۔ جی تلاوت: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی لے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، پھر عرش پر مستوی ہوا، سورج چاند کو کام پہ لگایا، سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں، وہی سارے معاملات چلاتا ہے، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ آخری حصہ لِعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ بالکل، یہاں صرف پاور دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس مشاہدے سے ایک گہرے یقین تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یدبر الامر یعنی وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور یفصل الآیات وہ نشانیاں تفصیل سے بتاتا ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات کے پیچھے کوئی حادثہ ہی بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والی منظم بڑی حکمت والی طاقت ہے۔ جی ہاں، کوئی حادثہ نہیں بلکہ منصوبہ ہے۔ بالکل منصوبہ۔ اور بات صرف آسمانوں کی نہیں ہے، اگلی آیت میں زمین کا ذکر ہے، پہاڑ، دریا، طرح طرح کے پھل، اور یہ رات دن کا چکر۔ آیت 3 کا یہ حصہ سنیں۔ تلاوت: وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، دریا بہائے، ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے، رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، اور آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تفکر یعنی سوچ بچار۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ جی، سوچنے کی دعوت۔ اور پھر اگلی ہی آیت نمبر 4، جی، اس میں ایک اور پہلو ہے۔ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں آپس میں ملے ہوئے، ان میں باغ ہیں، کھیتیاں، کھجور کے درخت، کچھ جڑے ہوئے، کچھ الگ الگ۔ اور سب سے حیران کن بات کیا؟ وہ یہ کہ میں آیت کا وہ حصہ پڑھتا ہوں۔ جی، تلاوت: یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اچھا، سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ذائقے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ روز کا مشاہدہ ہے نا؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس پر غور کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پہلے تفکر تھا،
اب تعقل۔ بالکل، گویا مشاہدے سے دلیل کی طرف سفر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں ہے، یہ نشانیوں سے بھری ہے، اور یہ نشانیاں کسی بنانے والے، کسی چلانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح، اور یہی دلیل پھر آگے جا کر ان لوگوں کے موقف کو چیلنج کرتی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں لے آتا ہے دوسرے موضوع کی طرف، کفر، قیامت کا انکار اور اللہ کا علم جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ جی، آیت 5 میں ان کا وہ تعجب بیان ہوا ہے۔ جی سنیے گا، تلاوت وَإِن تَحْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو ان کی یہ بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ جی بہت، اور اسی انکار کے جواب میں سورت اللہ کے علم کی وسعت بتاتی ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جس کا علم اتنا کامل ہے اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آیات 8 سے 10 یہی بتاتی ہیں۔ اچھا، تلاوت۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخفی باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے ہے، رحموں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ ہے۔ وہ چھپے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا، سب سے بلند۔ تم میں سے کوئی آہستہ بولے یا زور سے، رات میں چھپے یا دن میں چلے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ یہ ہے علم کی کاملیت۔ یہ بات تو انسان کو ہلا دیتی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ آیت 11 کا مشہور حصہ بھی تو ہے جو تبدیلی کے قانون کی بات کرتا ہے۔ جی بالکل، وہ مشہور آیت، تلاوت۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ یہ تو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، سماجی تبدیلی کے حوالے سے بھی، انفرادی طور پر بھی۔ جی، اور یہ بہت گہرا اصول ہے۔ یہ تقدیر اور انسان کی اپنی کوشش، اس کے ارادے، ان کے درمیان ایک تعلق بتاتا ہے۔ یعنی اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن اس نے تبدیلی کا ایک طریقہ، ایک اصول رکھا ہے جو انسان کی نیت اور کوشش سے جڑا ہے۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھے انتظار کرو، عمل کرو۔ صحیح۔ اچھا، کائنات کی نشانیوں اور انسانی حالت کے بعد سورت پھر قدرتی چیزوں کی طرف آتی ہے، مگر اب ایک الگ زاویے سے، یعنی نشانیوں اور تنبیہات کے طور پر۔ اور یہاں سورت کا نام الرعد یعنی گرج وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آیت 12 میں بجلی کا ذکر ہے۔ جی، تلاوت۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی، اور وہ بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ ڈر اس لیے کہ بجلی گر سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ امید اس لیے کہ بھئی یہ بارش کی علامت ہے، زندگی لانے والی بارش کی۔ بالکل، اور پھر اگلی آیت میں گرج کا ذکر ہے، جو سورت کا نام بھی ہے۔ یہ آیت بہت بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، تلاوت۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ تیرا۔ اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے، اور وہ بجلیاں بھی بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت قوت والا یا تدبیر والا ہے۔ یہاں دیکھیں نا کیسا تضاد ہے۔ ایک طرف گرج جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، فرشتے ڈر رہے ہیں، اور دوسری طرف انسان، وہ اسی اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں۔
یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، اب ایک اور بہت اہم موضوع، حق اور باطل میں فرق۔ اس کے لیے سورت میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے، جی آیت 17 میں۔ جی، یہ تمثیل بہت کمال کی ہے، تلاوت کریں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ 17۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے اوپر آنے والا جھاگ اٹھا لیا، اور جس دھات کو وہ زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس پر بھی ویسا ہی جھاگ آتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ تو جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مثال بہت گہری ہے۔ جھاگ، چاہے وہ سیلاب کے پانی پر ہو یا پگھلتی دھات پر، وہ وقتی طور پر بہت نمایاں لگتا ہے، پھولا ہوا بڑا نظر آتا ہے، لیکن ہوتا بے حقیقت ہے، جلد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے باطل۔ اچھا۔ جبکہ خالص پانی یا خالص دھات جو کام کی چیز ہے، فائدے کی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ یہ حق ہے۔ پیغام صاف ہے، باطل کتنا ہی شور مچائے، کتنا ہی نمایاں ہو، آخر مٹ جائے گا۔ حق اگرچہ کبھی کم نمایاں لگے، اپنی افادیت کی وجہ سے قائم رہے گا۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، نظریات میں کیا چیز جھاگ ہے اور کیا چیز وہ ہے جو فائدہ دے گی، جو باقی رہے گی۔ بالکل، اور اسی سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں جو اس حق کو پہچانتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں؟ سورت انہیں کہتی ہے اولو الالباب، یعنی گہری سمجھ والے لوگ۔ آیات 20 سے 22 ان کی صفات بتاتی ہیں۔ جی، سنتے ہیں یہ آیات۔ تلاوتی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدلؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ تو اولو الالباب کون ہیں؟ وہ جو اللہ سے کیا وعدہ پورا کرتے ہیں، پختہ وعدوں کو نہیں توڑتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ملا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے بہترین انجام۔ جی، یہ صرف کوئی عبادات کے لسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل اخلاقی اور سماجی رویہ ہے۔ اس میں اللہ سے تعلق بھی ہے، عہد، ڈر، صبر، نماز، اور بندوں سے تعلق بھی، رشتے جوڑنا، خرچ کرنا، برائی کو بھلائی سے روکنا۔ صحیح۔ اور ان کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو الٹ کرتے ہیں۔ آیت 25 میں دیکھیں۔ تلاوت والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ 25۔ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بالکل واضح فرق بتا دیا کہ انتخاب کے نتائج کیا ہیں۔ ان سب باتوں کے بیچ میں یعنی نشانیاں، دلیلیں، دھمکیاں، ان سب کے بیچ میں سورت ایک بہت ہی اندرونی، بہت ذاتی سی بات کرتی ہے، دل کے سکون کی۔ آیت 28 اس بارے میں بہت بنیادی ہے۔ جی، بہت اہم آیت ہے۔ تلاوت الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت ایمان اور اندرونی سکون کو سیدھا سیدھا جوڑ دیتی ہے۔
یہ ایک طرح سے نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ اصل پائیدار سکون وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور ذکر اللہ صرف زبان سے کچھ دہرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا، اس کی صفات، اس کے حکم، اس کا شعور دل میں رکھنا ہے۔ یہ نقطہ آج کل کے زمانے میں جہاں اتنی بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب سورت ایک اور اہم سوال اٹھاتی ہے، ہدایت ملتی کیسے ہے اور رسول کا کام کیا ہے؟ وہ کافروں کا مطالبہ بار بار آتا ہے نا کہ کوئی بڑا سا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ آیت 7 اور 27 میں اس کا ذکر ہے۔ جی، جیسے آیت 7 میں ہے تلاوت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں اترا؟ تو اس کے جواب میں ہدایت کا اصول بتایا جاتا ہے۔ آیت 27 کا آخری حصہ ہے جی، تلاوت قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی اپنی روش کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اناب یعنی پلٹنا، رجوع کرنا۔ اس میں بندے کی اپنی طلب، اپنی کوشش کا دخل ہے۔ اور نبی کا کیا کام ہے وہ بھی آیت 7 میں ہی واضح کر دیا گیا تھا۔ تلاوت انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اب تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، یعنی نبی کا کام راستہ دکھانا ہے، انجام سے آگاہ کرنا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ سورت میں پچھلے رسولوں کی مثالیں بھی آتی ہیں جن کا مذاق اڑایا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آیت 32 میں ہے جی، تلاوت وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ یہ اللہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مہلت ملتی ہے مگر پھر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں تقدیر کا معاملہ اور اللہ کا وہ علم جو سب پر حاوی ہے، اس کا ذکر ہے۔ آیات 38 اور 39 بہت اہم ہیں۔ جی، تلاوت لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک لکھا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، ام الکتاب۔ یعنی وہ لوح محفوظ یا اللہ کے علم کا وہ خزانہ جہاں سب فیصلے، سب تقدیریں درج ہیں۔ یہ اللہ کا اختیار اور حکمت بتاتا ہے کہ وہ حالات، احکامات میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ سورۃ الرعد تو ایک بڑی جامع تصویر دیتی ہے، کائنات کی نشانیوں سے شروع کر کے وحی کی سچائی، انسان کا ایمان اور انکار، حق اور باطل کی جنگ، ایمان والوں کی صفات، دل کا سکون کہاں ہے، اور آخر میں اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا فیصلہ، سب پہلوؤں کو جوڑ دیا ہے۔ بالکل، اور بار بار تفکر، تعقل کی دعوت، یعنی سوچو، سمجھو، عقل استعمال کرو۔ گرج اور بجلی جیسی چیزوں کو اللہ کی تسبیح سے جوڑنا، پانی اور جھاگ کی مثال سے حق کی جیت اور باطل کا خاتمہ بتانا، اور سب سے بڑھ کر وہ پیغام الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ورلڈ ویو دیتے ہیں جہاں ہر چیز کا مطلب ہے، ہر چیز اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اصل کامیابی، اصل سکون اسی اللہ سے جڑنے میں ہے۔ سورت ختم بھی اللہ کی حاکمیت، اس کے علم اور رسول کی سچائی پر اللہ کی گواہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آخری آیات کے کچھ حصے ہیں۔ جی، تلاوت اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ کیا وہ دیکھتے میں ہی کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ یعنی کفر کم ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ ایک بڑا پورا اعتماد اختتام ہے کہ بھئی ساری دلیلیں، ساری نشانیاں دے دیں، اب حتمی فیصلہ اللہ کا ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔
تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال جو شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے جی، سورت نے ہمیں کائنات میں اپنی زندگیوں میں نشانیوں پر غور کرنے کو کہا۔ یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، بارش، گرج، کھیت، ایک ہی پانی سے الگ الگ ذائقے، یہ کیسے صرف معمول سے ہٹ کر ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی مسلسل یاد دہانیاں یعنی آیات بن سکتی ہیں۔ اور وہ جو حق اور باطل کی مثال تھی، کیا چیزیں ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں جھاگ کی طرح ہیں، وقتی، بے فائدہ، اور کون سی چیزیں ہیں جو فائدہ مند ہونے کی وجہ سے زمین پر ٹھہر جانے والی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔